الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پس جو لوگ ایمان لائے ان پر یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم کی، ونصروہ اور جذبہ احترام کے ساتھ ان کی مدد اور حمایت کی، ان کے کام اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے، ان کے فرض منصبی کی تکمیل میں اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی جناب نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور وہ نور سے مراد قرآن مجید۔ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں فلاح پانے والے، کامیاب، کامران، شاد کام ہونے والے قرار پائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ الاعراف سورہ الاعراف کی آیت 157 سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی بنیادیں 4 ہیں۔ آیہ زیر مطالعہ کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا، میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے کھلی ہے، اور ایک رحمت خاص ہے، تو اس خاص رحمت کو میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ صحیح تعلق قائم رکھیں گے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ داؤ برا کا یار وہ تعلق کیا ہے؟ اسی تعلق کو سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کے اس آخری جزو میں بیان کیا گیا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو لوگ ایمان لائے ان پر، یعنی نبی مہربان علیہ السلام پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کی نصرت اور حمایت کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اس کی پیروی یعنی اتباع کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب۔ اور میری رحمت خصوصی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو جناب نبی مہربان علیہ السلام کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد فالذین آمنوا بہ، وہ ہے تصدیق اور ایمان کی۔ یہ تصدیق کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرما دیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو وہی فرمایا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو انسانی کے سامنے پیش کیا۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 4 اور 3 میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور ہمارا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ یہ تو ایک وحی ہے جو اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی وہی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور وہ اسی کو آگے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب اس ضمن میں یہ جاننا چاہیے کہ اس ایمان اور تصدیق کے 2 درجے ہیں۔ ایک اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کا درجہ ہے، اس سے قانونی طور پر یا شرعی طور پر انسان یا ظاہری طور پر انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جو قانونی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اصلی ایمان اور مطلوبہ ایمان وہ ہے تصدیق بالقلب کا۔ تصدیق بالقلب جو ہے وہ اصلی مطلوب اور مقصود ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے، اتاہ گہرائیوں سے ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔ جب نبی مہربان علیہ السلام کی رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر دل کی گہرائیوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہی ایمان دراصل مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کے بغیر ہم جناب نبی مہربان علیہ السلام کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر زبانی کلامی جو ہے وہ تعلق رہے گا، جیسے کہ اللہ معاف فرمائے ہماری عظیم اکثریت کا حقیقت میں ہے کہ ان کا صرف زبانی اور واجبی سا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق ہے تعظیم اور محبت کا، وَعَزَّرُوهُ، یہ لازمی تقاضا ہے یقین قلبی کا۔ جب تک دل کے اندر حقیقی معنی میں یقین نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور تصدیق کا، تو اس وقت تک یہ تعظیم اور محبت دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔
تو یہ لازمی نتیجہ ہے یقین قلبی کا۔ اگر یہ یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک نقش جو ہے وہ قلب پر قائم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دل کی گہرائیوں کے اندر جاگزی ہوگی، جیسا کہ خود نبی مہربان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس کے اپنے باپ سے، اس کے اپنے بیٹے سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تم مطلوبہ درجے کے مومن نہیں بن سکتے۔ یعنی اگر ایک مومن کے دل میں نبی مہربان علیہ السلام کی محبت اپنے تمام عزیز و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزین نہیں ہوئی ہے تو وہ حقیقتاً مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہے۔ اس حدیث میں باپ اور بیٹے کا ذکر کر کے دراصل تمام عزیزوں، تمام رشتہ داروں اور تمام قبیلوں اور قوموں کا احاطہ ایک طرح کا کر لیا گیا ہے، کیونکہ باپ سے بیٹے کو جو ہے وہ وراثت منتقل ہوتی ہے۔ ان الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وضاحت کی جائے، بڑے صاف اور واضح اور دو ٹوک فیصلہ کن الفاظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بات واضح نہ ہو، بلکہ صاف صاف دو ٹوک انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی مہربان علیہ السلام ایک بندہ مومن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جائے۔ تعظیم ظاہری بھی مطلوب ہے، یہ نہیں کہ دل کے اندر محبت اور ظاہری طور پر جو ہے وہ محبت نہ ہو، نہیں، تعظیم ظاہری بھی مطلوب ہے اور تعظیم قلبی بھی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اسی طرح محبت کا زبانی اظہار بھی ہو کہ یہ اظہار دل کے اندر جا کر جاگزی ہو جائے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہے نبی مہربان علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کل کی کل، یعنی تمام کی تمام جناب نبی مہربان علیہ السلام پر بھیجنے پر مشتمل کر دے، یعنی وہ اپنی دعا کے اندر نہ اپنے لیے مانگے، نہ اپنے والدین کے لیے مانگے، نہ اپنے بچوں کے لیے مانگے، نہ کسی کے لیے مانگے، بلکہ اس کی ساری دعا A to Z، الف سے یا تک، وہ ساری کی ساری درود و سلام پر اس کو مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ اللہ سے خود اپنے لیے کوئی سوالات کرتا رہے یا اپنے لیے کچھ مانگتا رہے۔ ان پہلی دو بنیادوں کا لازمی نتیجہ جناب نبی مہربان علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو اللہ کا رسول ماننا اور اب آپ کے حکم سے کس طرح، جب آپ کو اپنا رسول مان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کس طرح ممکن ہے، یا اس کے کیا معنی ہیں؟ جب آپ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے آگے جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایگریمنٹ میں اپنے آپ کو باندھ دیا، تو پھر یہ کہتے ہوئے بھی دوسروں کی اتباع اور اطاعت کرنا، یہ تو سراسر جو ہے وہ تضاد ہے، منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا، اس میں البتہ انسان جو ہے وہ تحقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مارکیٹ میں تو نہیں لائی گئی، یا یہ قول حقیقی معنی میں جناب نبی مہربان علیہ السلام کا ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ حقیقی معنی میں یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کی منشا اور آپ کی مرضی یہی ہے، تو اب کسی قسم کا چوں چرا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اب تو اطاعت کرنا لازم ہے، اور اطاعت بھی کیسی؟ وہ اطاعت جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ النساء آیت نمبر 65۔ بہت فیصلہ کن آیت ہے نبی مہربان علیہ السلام کی تحکیم کے بارے میں۔ فلا وربک، پس نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یا صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے تمام تنازعات میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں، یعنی جب آپ کا فرمان سامنے آ جائے، اس پر اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ نہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو وہ ان کے ماتھوں پر جو ہے نا وہ شکنیں آ جائیں، نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، بلکہ یہ اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ فرما دیں۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، بلکہ آپ کے فیصلے کے آگے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں، بالکل سرنڈر ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ یہی بات خود نبی مہربان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ایک حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں۔ جب اطاعت کے ساتھ محبت کی شیرینی شامل ہو جائے تو اس طرز عمل کا نام ہے اتباع۔ اس کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت تو ان احکام کی ہوگی جو نبی مہربان علیہ السلام نے دیے ہوں، لیکن اتباع
ان تمام اعمال اور افعال کا ہوگا جن کا صدور اور ظہور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، چاہے اس کو کرنے کا حکم نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اس اتباع کا نام قرآن مجید میں جو مقام ہے اس اتباع کا وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب میرا اتباع کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو ڈھانپ دے گا۔ اس آیہ کریمہ سے اتباع رسول کی یہ اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی لازمی ہے۔ اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس محبت کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور ہم اس بات کے مستحق قرار پائیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس سے زیادہ ایک بندہ مومن کی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے، اس کا مستحق ہو جائے۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تیسرا تعلق، جسے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے تعلق کا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت۔ وَنَصَرُوهُ، سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کا آخری جز، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو آخری تعلق ہے وَنَصَرُوهُ، یہ نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے ہمارے تعلق کا۔ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، نصرت، مدد۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشن لے کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت عالمی طور پر ابھی تک شرمندہ تکمیل ہے، بلکہ اب تو پوری دنیا میں خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس خلافت کے احیاء میں ہم اپنا رول حصہ بقدر جثہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی حمایت اور نصرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دوران خلافت راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا، ہم اپنی بے عملیوں کے طفیل وہ اثرات ختم کر چکے ہیں۔ اب تو اثر نو پیغام محمدی کی نشر و اشاعت کرنی ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی
بشمول پاکستان کے، بشمول سعودیہ کے، بشمول ترکی کے، کہیں بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کی حکمرانی جو ہے وہ قائم نہیں ہے۔ تو پیغام محمدی کو پہنچانا یہ اب امت کی ذمہ داری ہے۔ تمام اقوام اور تمام ملل عالم تک اور اثر نو اللہ کے دین کو حقیقی معنوں میں قائم اور نافذ کرنا، اس کو غالب کرنا، پورے کرۂ ارض کے اندر اس کو پھیلانا، یہ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور نبی مہربان علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور اس کے لیے حصہ بقدر جسہ اپنا رول ادا کرنا۔ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین انسان کو توفیق دے، وہ اپنے دفتر میں بھی کام کر سکتا ہے، اپنے محلے میں بھی کام کر سکتا ہے۔ جس خطہ ارضی میں اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے، وہ وہاں پر نبی مہربان علیہ السلام کے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ اور وہ اس عہد حاضر میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت راشدہ کے دور میں پائے تکمیل تک پہنچا تھا، اس کو بڑھانے کے لیے اپنے اپنے مقام کو بیس بنا کر جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کرے۔ یہ ہے وہ فریضہ منصبی جو امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ نبی مہربان علیہ السلام کا مشن زندہ اور تابندہ ہے۔ نبی مہربان علیہ السلام گویا ابھی ہمیں پکار رہے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا اللہ کی راہ میں ساتھی اور مددگار بنے گا۔ سورہ الصف آیت نمبر 14، یعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشر و اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علمبردار بن کر کھڑا ہو، پورے کرۂ ارضی پر اس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جائے۔ اس زمن میں آخری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے اس آیہ مبارکہ میں، کہ اس عمل کا ذریعہ کیا ہے۔ جناب نبی مہربان علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کی حد تک جس انقلاب کو برپا کیا تھا مدینہ ریاست کی شکل میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر اس کو توسیع دیتے ہوئے آگے بڑھایا، اس انقلاب کا یا اس تبدیلی کا ذریعہ کیا تھا؟ تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ الجمعہ آیت نمبر 2، کہ وہی اللہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، انہی میں سے جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کا جو ذریعہ انقلاب تھا وہ قرآن تھا۔ اس قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر وہ آپ کے ان امیوں کے سامنے جو ہے وہ سناتا تھا۔ اور شروع میں نے بتایا کہ نبی مہربان علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی، جو بات بھی کی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وہی نازل ہوئی تھی۔ تو ذریعہ انقلاب، تبدیلی کا ذریعہ، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے
اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور یہی ہماری ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ جب ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط بنایا ہے تو اس نے ہمیں بام عروج تک پہنچایا ہے، اور جیسے جیسے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہوا ہے تو ہم اسفل السافلین میں گرتے چلے گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی قرآن کے ذریعے نبی مہربان علیہ السلام نے ان امیوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ سنوارا، ان کا تزکیہ نفس کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ پس معلوم ہوا کہ جناب نبی مہربان علیہ السلام کی دعوت کا محور اور مرکز وہ قرآن مجید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہنیتیں بدلیں تو اسی قرآن کے ذریعے، لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا تو اسی قرآن مجید کے ذریعے، اور لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر فرمائی تو اسی قرآن مجید کے ذریعے۔ اسی قرآن مجید کی واضح اور دو ٹوک آیات اس تبدیلی کا ذریعہ بنی، خارج اور باطن سب جو ہے وہ منور ہو گئے، روشن ہو گئے اسی قرآن حکیم کے نور سے۔ اور وہ کتاب ابھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس قرآن کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر صرف برکت کے لیے، محض ثواب کے لیے، محض اپنے مردوں کو بخشنے کے لیے، یا بہت حد ہو تو جان کنی کے عالم میں، حالت نزع میں، جب سانسیں اکھڑ نہ رہی ہوں تو سانسوں کو اکھاڑنے کے لیے ہم نے قرآن کو ذریعہ بنا لیا۔ اللہ کے بندے، قرآن تو جان پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن تو تبدیلی کے لیے آیا تھا، اور ہم نے اس کو انتہائی چھوٹی چھوٹی، اگرچہ وہ سب کچھ اس کے ذریعے ممکن ہے، لیکن یہ تو ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر ہمیں دریا بخشنے کے لیے تیار ہے، اور ہم چند بوندوں پر جو ہے وہ قناعت کرتے ہیں۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور آیا زیر مطالعہ جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کا آخری جز، اس میں اس اتباع کا ان الفاظ مبارکہ میں ذکر ہوا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان نبی کے ساتھ جو ہے وہ اتارا گیا ہے، وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، وہ نور اب امت کے حوالے ہے، وہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ آپ سارے بر اعظموں میں گھوم پھر لیں، قرآن واحد کتاب ہے کہ جو سینوں میں بھی محفوظ ہے اور ذہنوں میں بھی محفوظ ہے، کتابی شکل میں بھی جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ لے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ ہمیں درست کرنا ہے، اور نبی مہربان علیہ السلام کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی آخری اور اہم ترین بنیاد وہ یہ قرآن مجید ہے، یہ وراثت محمدی ہے، اسی کو مضبوط تھامنے کا حکم ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حبل اللہ قرار دیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی اس رسی یعنی حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد یہ نہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں، نہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے اوامر اور نواہی، اس نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام قرار دو، اور عملاً اس سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ یہی کتاب اللہ جو ہے امت کے اندر اثر نو، اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ جب ہم سب اپنے تنازعات کے لیے اس قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو یہ قرآن ہمیں بام عروج تک جو ہے وہ پہنچائے گی، اسی سے وحدت فکر جو ہے وہ پیدا ہوگی۔
اور اسی سے وحدت عمل پیدا ہوگی، اور اسی سے ہماری جد و جہد یکجہتی کے ساتھ اپنے اصل ہدف کی طرف جو ہے وہ بڑھے گی۔ اور اسی کتاب کے حقوق کو پہچاننا بھی ہمارے ایمان اور وقت کی ایک عظیم ضرورت ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتائے گی کہ ہمیں اپنے اقتدار کی باغیں جو ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں تھمانی چاہیے۔ ابھی تک جو 70 سال سے ہم تجربات کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی ہمیں امریکہ کی طرف لے جاتا ہے، کوئی چین کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں انقلاب کا ذریعہ موجود ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ سائے پھیلا دیے ہم نے۔ ہماری فلاح، ہماری نجات کا واحد ذریعہ، ہماری تباہی اور بربادی سے بچنے کا واحد ذریعہ وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ اس کتاب کے حقوق کو پہچاننا یہ وقت کی عظیم جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیسے نبی مہربان علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو پہچاننا ہمارے حقیقی اور قلبی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی در حقیقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور اہم پیغام ہے۔ یہی اصل لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو سر نو سمجھیں اور جناب نبی مہربان علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کی پوری درستگی کے ساتھ اس کو بتمام و کمال اس رشتے کو جو ہے وہ پھر زندہ اور تازہ کریں۔ اس کتاب کو حقیقی معنوں میں مانیں، اس کو صرف خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اس پر حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایمان لائیں۔ اپنی رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے حاصل کریں، اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اس پر عمل کریں جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے مبلغ، اس کے داعی اور اس کے معلم بن جائیں جیسا کہ اس کی تبلیغ، دعوت، تعلیم اور تبیین کا جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔